بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین واجل عیوننا بالبکاء فی عزاء الحسین الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وابناء الحسین واصحاب الحسین واحباء الحسین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھے بابا خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کے درود فرمائے آمین سارے میرے بھی کہا کرو خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کے درود فرمائے ہمیں امام کی حکومت عادلانہ نصیب فرمائے اور خالق کائنات ہمیں امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائے کہ اپنے زمانے کی محمد کی زیارت کر سکے بعد ذکر کے صدقہ میں جو مومن بیمار ہے شفا عطا فرمائے جو مکروہ ہے غیب سے قرض ادا فرمائے بے اولاد و صاحب اولاد فرمائے اس بارگاہ میں جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی گھر میں کوئی مزدور بچہ جوان بزرگ بیمار ہے مالک شفا عطا فرمائے میرے دل میں کچھ سادات صاحبان نے دعائیں لگائی تھیں نام بھول گئے ان کی والدہ تکلیف میں ہے بیمار میں مولا اس ذکر کے صدقے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آپ میں سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو بیان نہیں کر سکتا مالک ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے سلامتی اور ظہور امام علیہ السلام کے لیے بلند صلوات پڑھیں قرآن پاک کی جو آیت میں نے کل تلاوت کی تھی آج بھی وہی آیت تلاوت کی ہے بزرگ بے شک بیٹھے رہیں جوان تکلیف کریں تھوڑا سا بلا فاصل جوان والے فاصل اللہ نے اسلام کے آئین کی کتاب قرآن میں قانون بنا کے لکھ دیا کہ قیامت کے دن ہر انسان میری بارگاہ میں آئے گا اپنے امام کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا اللہ نے کہا جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اس کو جزا دوں گا جس نے ذرہ بھر عمل کیا ہوگا اسے سزا دوں گا یہ قیامت کے دن ایک ایک ساری اولاد آدم کو بلا کے اللہ نے پوچھے گا نماز پڑھی تھی روزہ رکھا تھا حج کیا تھا کسی کا ہاتھ کو نہیں کھایا تھا یہ کتنا لمبا دن ہوگا اور وہ کیسے ایک ایک بندے سے حساب و کتاب لے گا پیغمبر نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ بات کرے گا آدم کے بعد فیصلہ کر لیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میرے حبیب میں نے ایک آرڈر ڈائریکٹ اپنی مخلوق کو دیا ہے توجہ ہے آپ اللہ نے کہا ایک آرڈر اپنی مخلوق کو ڈائریکٹ دیا تھا وہ مخلوق بھی نوری مخلوق تھی فرشتے تھے ملائکہ تھے اللہ کہتا ہے میں نے نوری مخلوق فرشتوں کو کہا تھا یا بنی آدم
یا ملائکہ اسجدوا لآدم، ملائکہ آدم کو سجدہ کرتا، یہ ڈائریکٹ آدم کا فرشتوں کو اللہ نے کہا میں نے ڈائریکٹ آدم کیا، لیکن اس میں سے بھی ایک بدماش نکل آیا تھا۔ قرآن کی پہلا صفحہ پڑھ لینا، اس کے اندر فاسجد سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا سجدہ۔ اللہ نے کہا پہلا آرڈر ہے اور اس نے انکار کر دیا۔ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، 14 کا خالق، تکے کا شیطان ہے، کوئی حیثیت نہیں کیا سجدہ۔ اللہ اس سے لڑ، آپ ناراض ہو گئے، اللہ کی لڑائی ایسی ہے جیسے قرآن میں لکھی ہے۔ اللہ نے اسے بلا کیا، وہ منع نہیں کرا، ماں منع کر تسجد لما خلقت بیدی، ملعون اس کا انکار کر دیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ آیت ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جسے خلق کیا۔ کچھ بندے ناراض ہو گئے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں کون، میں تو آیت کا ترجمہ کروں۔ اللہ نے کہا اتنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا اور سجدے کا حکم دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ استکبر، تکبر کیا تم نے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے؟ میں سے، یعنی آدم کو سجدہ یا متکبر نہ کرے یا وہ نہ کرے جو عالم میں سے ہو۔ پتہ اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں تھی جن پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا۔ چلے پھر پیچھے آئے، رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا تم سے ڈائریکٹ بات کرے گا؟ اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا، میرے حبیب میں نے ڈائریکٹ نوری فرشتوں کو سجدہ دیا، ایک منکر ہو گیا۔ آج کے بعد اپنی مخلوق کو جو بھی حکم دوں گا تیرے ذریعے سے، کسی کے اعمال قبول کروں گا تو تیرے ذریعے سے۔ سب سے بڑا وسیلہ محمد مصطفیٰ کا جو 14 کے سردار۔ پھر یہ تو اللہ نے کہا ہے ذرے ذرے کا حساب لے گا، یاد سنے گا، یہ تو بتائیے کیسے؟ کیونکہ قرآن میں زیر زبر اضافی نہیں ہے، اللہ نے کہا حساب کتاب تو لوں گا، وہ کیسے لے گا؟ رسول نے کہا میرے پیارے صحابہ، قرآن میں اللہ نے قانون بنا کے لکھ دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو بلاؤں گا اس کے امام کے ساتھ، آگے ہوگا امام، پیچھے ہوں گے ماننے والے۔ پیغمبر نے کہا جہاں امام جائے گا ماننے والے بھی وہی جائے گا۔ کی قسم، اللہ نے قرآن کی جتنی آیات بھی نازل کی، بعد میں ڈائریکٹ، بعد میں انڈائریکٹ، بادشاہ علی کی عزت کو ظاہر کیا۔ ہر آیت یعنی نبی کو خلق کیا تھا اپنے لیے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں خلق،
تو اللہ کے لیے خلق ہو. حدیث قدسی ہے اس کے جملے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو خلق کیا کیا. اس حدیث قدسی کے اندر اللہ نے بتایا، اللہ نے کہا کون تو کنزا مخفی. پیچھے والے لوگ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بولنا اپنی مرضی سے لیکن سمجھ تو آ رہی ہے نا سب کو. اللہ نے کہا کون تو کنزا مخفی فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا یا چھپایا ہوا خزینہ تھا. فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں. یہ جو لفظ کہہ رہا ہے یہ ساری زندگی کیمرے میں ریکارڈ رہے گی. عربی کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، مردی کے عالم سے ترجمہ کرا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں. محبت اس سے ہوتی ہے جسے پہلے دیکھا ہو. اور یہاں اللہ اپنی بات کر رہا ہے. ان اعرف، اپنا تعارف چاہتا ہوں، اپنی پہچان چاہتا ہوں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. اب ایک جملہ کہہ دوں لطیف اور آرام سے بولو. اللہ نے نبی کو خلق کیا اول، بھیجا سب سے آخر. اول ما خلق اللہ نوری، نبی کی خود حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے اول کو محمد کے نور کو خلق کیا. اور قرآن کی آیت نے اس حدیث کی تصدیق کی. نجران کے عیسائیوں سے جب مناظرہ کر رہے تھے تو رسول نے آیت پڑھی ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین. تو عیسائیوں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اول میں ہوں، میں جانتا ہوگا. کل والی بات جن کو یاد ہے میں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں. میں کل والی بات کہہ کے 10-15 منٹ آپ کے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں. اللہ نے کہا اول خلق بھیجا آخر میں. پالنے والے تو ہر شے پہ قادر ہے. جب آخر میں بھیجنا تھا تو آخر خلق کر لیتا. یہ پہلے کیوں خلق کیا؟ سب سے اول کیوں؟ اللہ نے کہا ساری کائنات دیکھے گی، ان کو پہچانے گی مجھے. جسے اپنے لیے خالق کیا اس سے ایک دن بیٹھ کے کہا میرے حبیب میں کائنات میں دین پھیلانا چاہتا ہوں. آج کے بعد چھاتی چوری کر کے پھرا کرو. کیسے ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. میں آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا نبی بنا کے، عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو بھیجا، ہر ایک نے اسلام پھیلایا. لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہوا. میرے اپنے یہ خالق تو میں نے اپنے لیے کیا تھا. اب یہ دین کامل و مکمل اس وقت ہو سکتا ہے یا میں اللہ خود زمین پہ جاؤں یا میرے حبیب تو جاؤں. بہتر جانتا ہے کہ میں جسم نہیں رکھتا، میں آتا جاتا نہیں ہوں، میں بس ہوں، لہذا تو جا. رسول نے کہا اچھا میرے والے جاتا کہ جا. میں اپنی مخلوق کی فطرت جانتا ہوں، نیچر جانتا ہوں، مزاج جانتا ہوں، طبیعت جانتا ہوں. تو جب جائے گا اسلام پھیلائے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ راستے میں پورے کانٹے بچھائیں گے، پورا پھینکا جائے گا، پتھر ماریں گے. لیکن میرے حبیب یاد رکھ، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا اور تکمیل دین کے لیے بھیج رہا ہوں دنیا میں. تو بے فکر ہو کے چلا جا زمین پہ. میں جسم تو نہیں رکھتا لیکن گھبرانا نہیں. تیرے پیچھے پیچھے بھیج رہا ہوں ابو طالب کے بیٹے علی کو. اسے ابو طالب کا بیٹا بنا کے نہیں، اس کا ہاتھ یہ
مدد کے لیے آ جائے گا، علی کو دیکھ کے سمجھ جانا میں اللہ خود مدد کے لیے اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، حدیث رسول نے حدیث۔ اچھا میرے مالک جاتا ہوں 63 سال رسول نے اسلام کی تبلیغ، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نماز پڑھ، روزہ رکھ کے جہاد کر کے دکھایا۔ واپسی سے 72 دن پہلے اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے دین کی تکمیل کی دینی ہے سند۔ میرے مالک کیا کرتا؟ حج پہ جاتا۔ اچھا مالک کیا کرتا؟ رسول نے اعلان کر دیا میں حج پہ جا رہا ہوں، جس دن میرے ساتھ جانا ہو تیار ہو جائے۔ ہر بندے کی خواہش تھی ہم نبی کی صحبت سے حج کریں، نبی کے ساتھ حج کریں۔ 1,40,000 یا 1,25,000 دو روایت ہے۔ یہ صحابہ کرام رسول کے ساتھ حج پہ تھے، کعبے کے طواف کر رہے تھے۔ یہ اللہ نے قرآن کی آیت پہ مولانا مقبول احمد انہوں نے اپنے زمینے والے قرآن میں بھی لکھا کہ لکھنؤ سے چھپا تھا، بزرگوں کے پاس ہوگا۔ طواف کر رہے تھے، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کر۔ انہوں نے کہا یہ 3 حصوں میں ہے، یہ ساری آیت کٹھی نہیں ہے، یہ 3 حصوں میں۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کر۔ نبی جانتا تھا کس بات کی تبلیغ کرنی ہے۔ نبی نے اپنے پیچھے والے مجمع کو دیکھا، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جس کے متعلق تبلیغ کرنی تھی، اس نے کسی جنگ میں کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے بیٹے کو مارا تھا۔ رسول نے کہا کہ اگر میں یہاں کو تبلیغ کر دوں حسد سے لڑ پڑیں گے، خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، کعبے کی حرمت مانے گی۔ نبی نے وہ تبلیغ نہیں کی۔ طواف کر کے میدان بنا میں پہنچے۔ مولانا مقبول احمد نے بھی لکھا زمین میں کہ اللہ نے یہ پچھلی بات یاد دلائی اور اس میں اضافہ کر دیا۔ میدان میں جیسے پوچھے اللہ نے جبریل کو آیت دے کے بھیجا، میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب تبلیغ کر وہ پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے پہلے آیا ہے۔ میرا درس مدرسے سے تعلق ہے، اس لیے سمجھا کے پڑھنے کا، میں نے گھنٹہ پورا نہیں کرنا، جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں آگے پڑھوں گا ہی، میں پڑھ لوں گا باقی۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر، ما انزل الیک من ربک، تجھ پہ پہلے نازل کر کے یہ حکم دے چکے ہیں، یہ پتہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب سختی آ رہی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وہ تبلیغ بھی کرنی ہے، کوئی فعل بھی کر کے دکھانا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو رسالت نہیں پہنچے۔ میں نے مجلس پڑھی تھکاوٹ میں، آج مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، اور میں آپ سادات مومنین سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ پلیٹ سیدہ کے امام بارگاہ میں نہیں، ہم جنت میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ بس توجہ ایسے رکھا، یہ 2-3 منٹ میں نہیں تھی، اس کے بعد کوئی مشکل نہیں، تجھ تک پہلے پہنچ، تبلیغ بھی کر، پھر بھی کر کے دکھا۔ نبی نے پھر دیکھا کہ شاید کو ڈھک گئے دشمن کام ہوئے ہوں، جس کے متعلق اعلان ہے، کیوں گھبرائے بیٹھے؟ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں نا،
نہیں کیا رسول نے اعلان، سارے احکام ہر مکمل ہو گئے. غدیر قوم سے 17 قدم پیچھے تھے، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے اپنے اپنے گھروں کی طرف. اللہ نے قرآن کی آیت پھر لے اور اس میں پھر اضافہ کر دیا تھوڑا سا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے کہا تھا میں قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا، اور میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں اضافہ نہیں تفصیل نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر تم نے پھیر نہ کیا، تبلیغ نہ کی، تم نے میری رسالت نہیں پہنچائی اور گھبرا رہا ہے، شر ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، لوگ ڈر پڑیں گے، نہ ڈر نہ گھبرا. واللہ یعصمک من الناس. تو اعلان کر لوگوں کے ساتھ سے میں اللہ بچاؤں گا. اور وہ پھیر کر کے دکھا. گھبرا رہا ہے، شر ہوگا، لڑائی ہوگی. واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کے، انسانوں کے شر سے میں اللہ تجھے بچاؤں گا. جب اللہ کی طرف سے صدر اعلان سرکاری تھا، لہجے میں سختی آ گئی. رسول نے کہا سلیمان یہ جاتے ہوئے لوگوں کو واپس بلا. ابو جہل تو یمن والوں کو واپس بلا. سلیمان تو چپ کر کے چلا گیا. ابو جب بلانے گیا اونچی جگہ پہ وہ واپس آ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جاتے ہوئے لوگوں کو کیا کہہ کے بلائیں؟ عبداللہ کا بیٹا بلا رہا ہے، محمد رسول اللہ بلا رہا ہے، ہمارا نبی بلا رہا ہے، کیا کہہ کے بلائیں؟ کون بلا رہا ہے؟ رسول نے کہا آج ایک ہی جملہ کہو، حی علی خیر العمل. اور آپ کو سلامت رکھے. سارے مل کے ہے نبی. آج یہ نہیں کہنا کہ محمد بلا رہا ہے، آج یہ نہیں کہنا عبداللہ کا بیٹا بلا رہا ہے، آج یہ نہیں کہنا رسول بلا رہا ہے. اچھا ہمیں تو عربی سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں نا. وہ جن کو بلانا تھا ان کی مادری زبان عربی تھی. وہ جیسی پیچھے سے آواز گئی نا حی علی خیر العمل، آؤ خیر کے عمل کی طرف. کافی سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا. نمازیں پڑھ لی رسول کے ساتھ، حج کر لیا نبی کے ساتھ، 80 جنگیں لڑی نبی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کی، ہاتھ حفظ کر لیا. اس خیر کا عمل کون سا بچا ہوا؟ اذان میں کہتے ہو نا، کہتے ہو یہ غدیر سے شروع ہوا. جلدی جلدی آئے بعد ہوتے ہیں نا ملاج کے کل جو پہلے ماحول کو بھاپ لیتے ہیں. آئے یا رسول اللہ یہ خیر کا عمل کوئی دین کی باقی بات رہ گئی ہے؟ آپ نے کہا 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہے، ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا اللہ کے نبی پہلا آدم آخری میں ہوں اور نبی نہیں آئے گا، ہم نے مان لیا. آپ نے جہاد ساتھ کیا. آپ نے کہا 12 مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا روزوں کا ہم نے رکھے. یا رسول اللہ دین کی کوئی بات رہ گئی ہے؟ آخری بندے تک توجہ رکھنا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. دین کی کوئی بات رہ گئی ہے؟ رسول نے کہا اصل دین رہ گیا ہے.
پھر ہوتے نا اوکھے لوگ یا رسول اللہ جلدی کرے سارا تو سفر دور ہے اچھا پڑے بڑی جلدی جلدی جو خیر کا عمل ہے وہ بتائیں ہمارا سفر دور کا ہے